السلام علیکم ناظرین، آپ کے لیے آپ کے ساتھ حمید لنگرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی اس میں تنازع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اختلافات ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کی ہدایات جو ہے وہ نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہر روز ایک گروپ جو ہے وہ اپنا نیریٹو دیتا ہے اور وہ نیریٹو جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے گروپ کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، اس کو سختی کا سامنا کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جدوجہد ہے، جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی ہدایات کے حوالے سے بھی، ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے بھی مختلف سطح پر جو ہے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ علی امین گھنٹاپور صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے بڑا واضح لفظوں میں یہ کہا ہے اور انہوں نے اپنے مخالفین کو جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ کھلا چیلنج دیا ہے کہ اگر ان کے اندر جرأت ہے تو وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں اور وہ دیکھیں گے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کیسے کامیاب ہوتی ہے۔ علی امین گھنٹاپور صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ کون کون رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کہاں ملاقات کرتا ہے، پلان بناتا ہے اور پھر اگلے دن جو ہے وہ جب ان سے ملتے ہیں تو وہ ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جھک کر سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ایک منظم انداز میں ان کے خلاف پارٹی کے اندر جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن ان کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں عمران خان صاحب کا مکمل اعتماد حاصل ہے اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں آج سے کچھ ماہ پہلے یہ ہدایات جاری کی تھی کہ تیمور جھگڑا اور کامران منگش کو جو ہے وہ صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے بڑا ابھی تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایات پر عمل درآمد نہیں کیا اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں ان کی جو ماضی کی پرفارمنس تھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ خزانہ کے حوالے سے کوئی عہدہ دیا جائے یا ان کا کوئی عہدہ اور دیگر کوئی منسٹری وغیرہ دی جائے جس سے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ اگر ان کا ماضی کا کردار یا ان کا ماضی کا پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی تو ابھی کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کامران منگش جو کہ ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، ویسے ان کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، لیکن ان کو انہوں نے کابینہ میں شامل نہیں کیا اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے قائل کر سکتے ہیں کہ ان دونوں اشخاص کا جو ہے کابینہ میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر خیبر پختونخوا میں جو صوبائی صدارت کا معاملہ ہے، جنید اکبر صاحب جو ہے ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، عاطف خان صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، اس گروپ کے حوالے سے بھی وہ بڑا کھول کے بات کر چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے یہ جو کل بات کی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ کون میرے خلاف بیٹھ کے سازشیں کرتا ہے، یہ اشارہ جو ہے ان کا ان لوگوں کی طرف تھا جس میں جنید اکبر، عاطف خان، اسد کیسر، شہرام درقی اور دیگر رہنما جو شامل ہیں۔ یہ مخالفت جو ہے یا یہ جو اختلافات ہیں یہ بڑھتے ہوئے جو ہے وہ سیاسی کمیٹی میں آتے ہیں، کور کمیٹی کی نمی ڈویژن ہے اور پھر پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے اندر بھی یہ اختلافات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک گروپ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور اپنی پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سپیس چھوڑ دیں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے پاس احتجاج کا کوئی فورم نہیں بچے گا، ان کے پاس اپنی بات آگے پہنچانے کا کوئی فورم نہیں بچے گا۔ اگرچہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ان کی گرفت ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر کوئی یکساں پالیسی نہیں ہے، وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور ان کے ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ایک کوئی لیڈرشپ یا مثال کے طور پر علی امین گھنٹاپور، بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس پریشر میں آ کے اپنا وہ ڈیسیجن واپس لے لیتے ہیں۔ حال ہی میں پارلیمانی کمیٹی نے جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ہے اس کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے پارلیمانی کمیٹی میں کہ سیاسی کمیٹی میں اور کور کمیٹی میں نان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا سیاست سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے اور ان کو سیاست کی سمجھ بوجھ نہیں اور ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کمزور ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف آئے روز نئے مسئلے یا نئی چیلنجز کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی چیزیں جو ہے وہ مس گائیڈ کی گئی ہیں خان صاحب کو، خاص کر پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے کردار کے حوالے سے اور اس حوالے سے شملانہ گلزار نے بڑے کھل کر جو ہے وہ بیانات دیے اور ان کا یہ کہنا تھا
کہ جو مختلف پارلیمانی کمیٹیز کے ڈیلیگیشن نے باہر وزٹ کیا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا گیا، اور عمران خان صاحب نے اس کے ریئیکشن میں آ کر یہ جو ہے سیاسی کمیٹیوں سے جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں اس سے استعفے دینے کو کہا تھا، اور مین وجہ وہی تھی کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھ کر نہ تو عمران خان صاحب کے ایجنڈے کو صحیح طریقے سے چلا رہے تھے، اور نہ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے احکامات کو مان رہے تھے، تو ان کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا، اور اس وجہ سے جو ہے یہ استعفے دلوائے گئے، اور خان صاحب کو بھی جنید اکبر کے حوالے سے بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی جانب سے مس گائیڈ کیا، اور اس وجہ سے خان صاحب نے یہ ڈیسیجن لیا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک چوٹوں کا مربع جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور اس مربع کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو دھچکا پہنچ رہا ہے، اور اسی وجہ سے محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کچھ وقت کے لیے جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو میں ان کے لیے جدوجہد کیوں کروں، اور انہوں نے اس حوالے سے خان صاحب کو بھی پیغام بھجوایا ہے کہ پہلے آپ اپنی پارٹی کے اندر ڈسپلن لے کے آئیں، ان کو ایک لائن پر لے کے آئیں، اور اس کے بعد سیاسی جدوجہد جو ہے اس کو شروع کیا جائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔